یہ جو غیر مسلم ہیں یہ تنقید کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں غیر مسلموں کو، یہ کفار کو مارنے کی ترغیب دی گئی ہے. کوئی مسیحی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی بدھ ہے، یہ سب آدم و حوا کی اولاد ہے. قرآن مجید نے تو انسانیت کے رشتے کو قائم کیا ہے پہلے. یہ قرآن اپنی دعوت پیش کرنے کی حکمت عملی بیان کرتا ہے کہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ میرا پیغام پہنچاؤ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، نصیحت کرنی ہو والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کرو. وجادلھم باللتی ہی احسن، اگر کہیں کوئی بحث کی نوبت آ جائے تو شائستگی اور تہذیب کے ساتھ اچھے اسلوب میں دوسرے کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے، مناظرے کے انداز میں نہیں، پھر بحث کرو. یہ قرآن کی تعلیم ہے. قرآن مجید نے کہیں نہیں کہا کہ جا کے میرے نہ ماننے والوں کو مارنا شروع کر دو، کہیں نہیں کہا کہ جا کر ان پر بم چلانا شروع کر دو. اصل میں لوگوں کو غلط فہمی کہاں سے ہوئی ہے؟ ان کو اسی جگہ سے غلط فہمی ہوئی ہے جو میں نے قرآن کے تعارف میں عرض کیا. جب خدا کا رسول زمین پر آتا ہے تو وہ اپنی قوم کو ایک خاص وقت تک وہ سب کچھ بتاتا ہے، بحث کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، دعوت دیتا ہے. اس کے بعد اگر لوگ نہیں مانتے تو جو فیصلہ قیامت میں ہونا ہے وہ دنیا میں کر دیتا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی یہی ہوا ہے. آپ سے پہلے اگر آپ قرآن کو کہیں سے کھول لیں تو آپ کو بتائے گا قوم عاد کے ساتھ یہی ہوا، قوم سمود کے ساتھ یہی ہوا، قوم لوط کے ساتھ یہی ہوا. یعنی جتنے بھی رسول آئے ہیں جب انہوں نے آ کے اپنی قوم پر حقیقت کو آخری درجے میں واضح کر دیا تو جزا بھی یہی ہو گئی، سزا بھی یہی ہو گئی. تو یہ جزا اور سزا ہے جو بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم جا کے منکروں کو مارنا شروع کر دیں. وہ ہمارے بھائی ہیں. انسانیت کے رشتے سے ہمیں انہیں خدا کا پیغام پہنچانا ہے، اور پیغام پہنچانے کی حکمت عملی یہ ہے کہ حکمت سے بات کرو، اچھی نصیحت کرو. بحث کی نوبت بھی آ جائے تو شائستگی اور تہذیب سے بحث کرو.